بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں لاسٹ لیکچر ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکچولی ہم تینوں کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں لیڈنگ کیسز جو ہوتے ہیں وہ اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جنہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بیسک رول پلے کیا ہے۔ اس میں آج ہم پہلا کیس اسٹیٹ ورسز دوسو PLD 1958 SC 533 کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ ہسٹری اور کچھ فیکٹس، مطلب اس کیس میں ہوا کیا تھا، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسو نامی ایک آدمی نے جو لورا لائٹ ڈسٹرکٹ کا رہائشی تھا، ایک مرڈر کیا۔ جب اس نے یہ مرڈر کیا تو ٹرائبل اتھارٹیز نے اس کو اریسٹ کیا اور اس دوسو کو کونسل آف ایلڈرز یا یوں کہہ لیں کہ جرگا کے سامنے پیش کیا۔ ایکچولی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت ٹرائبل ایریا میں FCR 1901 کے مطابق جرگا عدالت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ اس کیس میں بھی کونسل آف ایلڈرز نے دوسو کو سیکشن 11 آف FCR 1901 کے تحت کنوکٹ قرار دیا اور پھانسی کی سزا سنا دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چونکہ دوسو اریسٹ تھا، دوسو کی طرف سے اس کے رشتہ داروں نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی اور اس سزا کو چیلنج کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ رٹ آف ہیبیس کارپس اینڈ رٹ آف سرشوریری کے گراؤنڈز پر دائر کی گئی تھی۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، نیکسٹ کسی لیکچرز میں یہ جو 5 ریٹس ہیں اس کے متعلق آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دوسو کے حق میں سنا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس فیصلے کو تفصیلاً دیکھیں تو دوسو کے طرف سے جو کونسل آف ایلڈرز کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں رٹ کی گئی تھی، یہ رٹ آف ہیبیس کارپس اینڈ رٹ آف سرشوریری کے گراؤنڈز پر کی گئی تھی اور سیکشن 11 آف FCR 1901 جس کے تحت دوسو کو سزا دی گئی تھی، اس کو بیس بنایا گیا تھا۔ اب اگر ہم ڈیسیژن بائی لاہور ہائی کورٹ کو دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دوسو کے حق میں کر دیا اور سیکشن 11 آف FCR 1901 جس کے تحت دوسو کو سزا دی گئی تھی، اس کو ریپگننٹ قرار دیا، یعنی یہ اگینسٹ دا ایکوٹی بیفور لا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ لا کے اگینسٹ ہے قرار دیا۔ اس کے بعد پروویژنز آف FCR اگینسٹ دا آرٹیکل 5 and 7 آف کانسٹیٹیوشن 1956 قرار دیا۔ کانسٹیٹیوشن 1956 کے آرٹیکل 5 اور 6 جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کو اگینسٹ قرار دیا۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ آف کونسل آف ایلڈرز انڈر سیکشن 11 آف FCR 1901 جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم یہاں پر اس فیصلے کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں تو FCR کی ویلیڈیٹی ہی یہاں پر چیلنج ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد جتنے بھی کیسز جرگا نے فیصلہ کیے وہ سب کے سب نل اینڈ اوائڈ قرار پائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا
کیس کی پروسیڈنگ کے بعد سپریم کورٹ نے 13 اکتوبر 1958 کو کیس کا فیصلہ سنانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری میں ایک ڈراسٹک چینج آیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکندر مرزا نے حکومت گرا دی اور ملک میں پہلا مارشل لا ڈکلیئر کر دیا اور ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ارائز ہوتی ہے۔ اب ملک میں چونکہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ تو ایبروگیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس 11 اکتوبر 1958 کو لا کنٹینیوس ان فورس آرڈر ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو نیو لیگل آرڈر کے طور پر ملک میں انفورس کروایا گیا تھا اور اب اسی LFO کے تحت ہی حکومتی معاملات چلائے جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا۔ اگر ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھیں تو اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا ورڈکٹ آف لاہور ہائی کورٹ. And secondly, the decision of Supreme Court based on Kelsen theory of legal positivism. Dear students, یہ جو کیلسن تھیوری آف لیگل پوزیٹیوزم ہے یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس کیلسن تھیوری کے بارے میں بتاتا چلوں۔ Kelsen theory means if there is no change in constitution or government, and against this change if there is no resistance by opposition or any other political powers in the state. This political powers means the citizens of state or the any other political entities. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو چینج ہے اس کو یا اس ریولیوشن کو ایک سکسیسفل ریولیوشن ڈکلیئر کیا جائے گا، اینڈ دس سکسیسفل ریولیوشن ریکگنائزڈ بائی انٹرنیشنل لا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کیلسن تھیوری کیا تھی۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہماری سپریم کورٹ نے 1958 کے مارشل لا کو لیگلائز قرار دیا، اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیو لیگل آرڈر، یہ لا کنٹینیوس انفورسمنٹ آرڈر 1958 کو بھی درست قرار دیا اور کہا کہ اب تمام معاملات اور حکومتی امور اسی نیو لیگل آرڈر سے ہی چلائے جائیں گے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اسٹیٹ ورسز 200 کیس آج ہم نے ڈسکس کیا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے تمام کویشچنز کے آنسر دینے کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آسانیاں بانٹیے گا۔ اللہ حافظ۔